بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد اور حلاوت ایمان پروگرام کی ایک نئی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا آج کل پروگرام جو ہے حلاوت رمضان کے موضوع پہ چل رہا ہے اور مختلف ٹاپکس ہر پروگرام میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہوگا زکوٰۃ کے احکامات، یعنی کل ہم نے دیکھا زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے قرآن و سنت میں کیا احکامات ہیں، قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور احادیث سے کیا احکامات ملتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے علامہ فضل داد مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، مفتی میاں مبشر اقبال صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور آج جو ثناخان مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، کیونکہ ہر نشست میں ایک نئے ثناخان ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، تو آج تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اسد امانت علی ڈوگا صاحب وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ آج کا موضوع زکوٰۃ کے احکامات۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ملتمس مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے موضوع کا، آج کی نشست کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محترم اسد امانت علی ڈوگا صاحب وہ تشریف فرما ہوں، اور آج کی جو شخصیت گفتگو فرمانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، علامہ فضل داد مدنی صاحب، وہ زکوٰۃ کے احکامات کے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے رمضان کی ٹرانسمیشن کا یہ ایک شیڈول بن چکا ہے، یہ ایک فارمیٹ بن چکا ہے کہ ہم ہر روز ایک نئے ثناخان کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں۔ ہماری دعوت قبول کرتے ہوئے آج محترم جناب اسد امانت علی ڈوگا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے، یہ میں آپ سے آج ملتمس ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، عجب ضرور ہے اس بات کے دہرانے میں، عجب سرور ہے اس بات کے دہرانے میں، قسم خدا کی نہیں آپ سا زمانے میں، قسم خدا کی نہیں آپ سا زمانے میں، علی فاطمہ
حسین و حسن کتنے پیارے لوگ ہیں آپ کے گھرانے میں. علی فاطمہ حسین و حسن کیسے پیارے لوگ ہیں آپ کے گھرانے میں. اردو کلام کے چند اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا. ضرور. اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ہے یہ اپنا عقیدہ باسد کو یقین، ہے یہ اپنا عقیدہ باسد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. اور جملہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. اور مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا،
مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، اے سراپا نبی، انفس دو جہاں، اے سراپا نبی، انفس دو جہاں، سرور سروراں، دلبر عاشقاں، سرور سروراں، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے، ڈھونڈتی ہے تجھے یہ میری جان حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے یہ میری جان حزین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں۔ محترم جناب اسد امانت علی ڈوگا صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات۔ لمبی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے۔ علامہ فضل داد مندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت ہی اہم آج کا موضوع ہے، اور زکوٰۃ چونکہ اسلام کے بنیادی جو چیزیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت زکوٰۃ کی نماز کے بعد قرآن مجید میں بھی کہی گئی، تو زکوٰۃ کے موضوع پر جو پہلا سوال میں آپ سے کروں گا وہ ہے زکوٰۃ کی شرائط۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان حلاوت ایمان پروگرام میں ایک بار پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے، قبلہ مفتی مبشر اقبال صاحب کے زیر سرپرستی۔ تو زکوٰۃ جو ہے، اس کے متعلق گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ میں عرض کرتا جاؤں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ صحیح۔ تو جس طرح کلمے کا انکار کرنا، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل۔ تو اگر بندہ، کیونکہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سری ہے، تو اس ایک زکوٰۃ کے رکن کا منکر پھر بہت ساری آیات بینات کا منکر کہلاتا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ یعنی شرط کہتے ہیں کہ جس کے وجود سے کسی حکم کا لازم ہونا، یعنی کسی حکم کا کوئی حکم جس چیز پر موقوف ہو اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ جس طرح نماز کی شرائط بھی ہیں، صحیح۔ اور شرط جو ہوتی ہے یہ اس حکم سے پہلے پائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فرضیت اور رکن کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ رکن کہتے ہیں اس کو کہ جس سے مل کر کسی چیز کا مجموعہ بنے، اور شرط وہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے ہونے سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں، یہ محدثین نے 10 شرائط اس کی تقریباً بیان کی ہیں جو زکوٰۃ کی ہیں۔ تو ویسے ایک قانون ہے کہ ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہے تو ہر عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے،
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت، جب ہم عبادت کی بات کریں گے تو عبادت میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کافر سے ہمارا زکوٰۃ سے کا تقاضا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، غیر مسلم سے ہم زکوٰۃ کا تقاضا نہیں کریں گے، صحیح، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، تو اس کی ادائیگی بھی مسلمان پر ہے اور اس کا تقاضا بھی مسلمان سے ہوگا۔ یہ پہلی جو شرط بیان کی ہے مسلمان ہونا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک بندہ پہلے کافر تھا، اچھا، تو پھر وہ مسلمان ہوا، تو اس کے پاس پہلے بڑے پیسے تھے کفر کی حالت میں، جب اسلام لایا تو کیا وہ پہلے بھی زکوٰۃ دے گا؟ پچھلے جتنے بھی اس کی زندگی گزری ہے، تو جو زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے کہ اسلام کی حالت میں بندے، تو پچھلی زکوٰۃ اس سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی شرط ہی مسلمان ہونا ہے، ٹھیک، زکوٰۃ جو شرط لازم ہے یہ مسلمان ہے۔ صحیح صحیح، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، ٹھیک ہے، بچے پر وہ کروڑوں اربوں کا بھی مالک ہوگا، تو عبادت الہی کے لیے بالغ ہونا، بلوغت جو ہے یہ بھی شرط ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تو چاہے وہ کروڑ پتی بھی ہو، اگر نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بالغ ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا، مجنون پر، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض بندے مصنوعی پاگل ہوتے ہیں نا، مصنوعی مجنون ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہم کر رہے، جو حقیقت میں جن کی عقل زائل ہو چکی ہو اور وہ جو ہے وہ اچھائی برائی اور دیگر نفع نقصان کی تمیز نہ کر سکتے ہوں نا، بالکل۔ اب بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں ان کو بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، آرام کا احساس بھی ہوتا ہے، لذت کا احساس بھی ہوتا ہے، ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کام کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ بیوقوف سا بندہ ہے، اس پاگل کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پاگل سے مراد وہ کہ جس کی عقل زائل ہو جائے۔ تو عاقل پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بے عقل پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کم عقل بھی مراد یہاں نہیں ہے، یہاں مراد وہ ہے جس کی عقل زائل ہو، ٹھیک ہے، مجنون ہو، پاگل ہو، اس کیفیت کے اندر۔ تو اب اس میں یہ بھی ایک صورت ہے کہ بلا مفتی صاحب نے جس طرح مسلمان کے اندر ایک تھوڑی سی بات کی وضاحت کی ہے، تو یہاں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات جو جنون ہے یہ دوران سال جو ہے وہ بندے کو عارض ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ جو تھا وہ اٹھا بلا مالدار تھا، لیکن سال کے دوران وہ مجنون ہو گیا، کوئی عقل پہ چوٹ لگ گئی یا کوئی صدمہ ایسا آیا کہ جس سے اس کی عقل زائل ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صحیح۔ تو اب اگر دوران سال ایسا ہوا ہے، ایک اس میں ابتدا اور انتہا کا اعتبار کیا جاتا ہے، ابتدا میں بھی ٹھیک تھا اور آخر میں بھی ٹھیک تھا، بیچ میں کچھ دیر کے لیے کچھ صدمے سے ہوا، تو یہاں ابتدا اور انتہا کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر ابتدا بھی عاقل تھا، انتہا بھی عقل میں تھی، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، درمیان والے کا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص ہے پورا سال ہی بے عقل و مجنون، یعنی کہ زکوٰۃ فرض ہوئی سال کی ابتدا سے آخر تک وہ جنون ہی رہا، تو جیسے ہی وہ عقل مند ہوگا تو اس کا سال اس وقت سے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، غلام نہ ہو۔ غلامی جو ہے ہمارے زمانے کے اندر تو وہ والی غلامی نہیں، اگرچہ ہم غلام ہیں، ہم مانے یا نہ مانے، اس وقت ہمارے دل بھی، ہمارا دماغ بھی، ہر چیز ہماری جو ہے نا وہ کسی کے قبضے میں ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں کیونکہ میں زکوٰۃ کی شرط بیان کر رہا ہوں، میں اس موضوع پر فی الحال گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ کے اعتبار سے غلام پہلے زمانے میں غلامی ہوتی تھی، کافر جو ہے وہ ان کو خریدا جاتا تھا، جنگوں کے دوران جو ہے ان کو قیدی بنایا جاتا تھا، تو وہ غلام ہو جاتے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اب اگر غلام ہے تو غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ غلام کسی بھی مال کا مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں شرط ہے بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، ٹھیک ہے، یعنی مال کی نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت تفصیل سے کروں گا، لیکن میں کیونکہ یہاں شرائط جلدی سے بیان کر رہا ہوں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس مال کا پورے طور پر مالک ہو، ایسا نہیں کہ مال ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں، کسی کو قرض دے دیا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اب مال اس کا ہے، قرضہ کسی کو اس نے دیا ہوا ہے، تو جب تک وہ اس کی ملک میں نہیں آئے گا، اگرچہ زکوٰۃ کا وجوب، یہاں تھوڑی سی بات جو ہے وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، وہاں اگرچہ زکوٰۃ کا وجوب جو ہے ہو جائے گا لیکن ادائیگی نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بات ہوگی۔ تو یہاں مال یہ ہے کہ مال چوری ہو گیا، یا وہ کسی جگہ پہ رکھا اور وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس سے اس کو اپنے مال پر قبضہ اور تملیک کامل نہ حاصل ہو،
جس میں غصب کی صورت آتی ہے، چوری کی صورت آتی ہے، یا پہلے زمانوں کے اندر جو مال جو ہے وہ دفن کر دیتے تھے. اب اسی طرح اس زمانے میں مال تھا اس کے پاس، اس نے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا، اب اس کو یاد نہیں آتا. تو اب جب تک اس مال پر اس کو تملیک یعنی ملک کاملہ حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال قرض سے خالی ہو، دین سے خالی ہو، فارغ ہو. یعنی مال ہے لیکن قرضہ بھی ہے، دو چیزیں ہوگی نا. یعنی مال بھی ہے لیکن اس بندے پر قرضہ بھی ہے. اب دیکھیں گے قرضہ نکالنے کے بعد اگر وہ مال اتنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے تو پھر ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر قرضہ اتنا ہے کہ اگر قرضے کو الگ کر دیں تو پیچھے جو مال ہے وہ اتنا بچتا ہی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک. یا اس کے اندر جو ہے نا، یعنی وہ جو مال کا قرضے سے خالی ہونا، یعنی کہ مال موجود ہے لیکن قرض نہ ہو. اگر قرض ہے تو پھر اس کی تفصیل ہے، وہ آگے غالباً ہمارا وہ سوال بھی موجود ہے ہمارے پاس، اس کو یہ ٹاپک بھی تھوڑا اہم ہے، اس کو پھر بعد میں ہم کریں گے. فی الحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مال کا قرضے سے خالی ہونا. اور 8ویں شرط ہے جو مال ہے جو مال نصاب ہے، جو مقدار شریعت نے زکوٰۃ کی مقرر کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نصاب. وہ جو نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ اور ضروریات زندگی کے علاوہ. اچھا. یعنی کہ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، لیکن میں اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں شرائط کا تھوڑا سا پتہ چل جائے. کہ میں چھوٹی چھوٹی بس معمولی سی تعریف کر کے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. تو مال کے نصاب یعنی جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، مال جو مقرر کیا ہے کہ اتنے مال پر، جیسے 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہے، ایک مثال ہے. تو جس کے پاس اتنا مال ہو اور یہ جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کی اس کو ضرورت نہ ہو، ایکسٹرا ہو، ٹھیک ہے، اس کی حاجت کے علاوہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ حاجت میں استعمال کر رہا ہے یا اسی سال کے اندر وہ استعمال کر لے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو. آگے جو ہے نامی شرط ہے کہ مال نامی ہو. ٹھیک ہے. مال نامی کا ویسے لغوی معنی تو یہ کہ ایسا مال کہ جس میں اضافہ ممکن ہو، یا اضافہ ہوتا ہو یا اضافہ کیا جا سکتا ہو. اس کے اندر 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بعد میں ہم اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے. مال نامی جیسے سونا ہے، یہ آج کے ہمارے زمانے کے اندر تو یہ ایسا نہیں ہے، لیکن پہلے کیونکہ سونے کی جو تخلیق ہے، سونے اور چاندی کی جو تخلیق ہے، یہ تخلیق ہی خرید و فروخت کے لیے ہوئی ہے. یعنی اس کے ذریعے آپ چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. آج کے زمانے میں سونا خود جو ہے کرنسی چلتی ہے، اس کا اس میں وہ نہیں ہے. اور 10ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال پورا سال اس بندے کے پاس رہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ نصاب اس کے پاس، یعنی اس پر پورا سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جس کی مثال ہے جیسے 1 جنوری کو میرے پاس 1 لاکھ روپے آیا، تو آئندہ 1 جنوری میں اگر میرے پاس وہ پیسہ رہے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ پیسہ مجھ سے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ 1 جنوری یعنی بالکل ہی ختم ہو گیا بیچ میں، اب پھر اس کے بعد پیسے آ گئے تو پھر جب آئیں گے نا اس کے بعد اس کے سال کا اعتبار کریں گے. جو مال آپ کے پاس موجود ہے وہ 1 سال آپ کے پاس رہے تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ 10 شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے وجوب کی ہیں. اب اس کے بعد ادائیگی کا معاملہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ. یہ ناظرین زکوٰۃ کا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں چونکہ شرائط کے حوالے سے پہلے میں ذاتی طور پہ بھی اتنی واقفیت نہیں رکھتا تھا، تو یہ شرائط سن کے جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. آپ کے لیے بڑا یہ اہم موضوع ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس شرط کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہے شاید اس کا حقیقت میں وجود ہی نہ ہو، اور یہاں کچھ 19-20 کا فرق ہو. تو اس وجہ سے کئی بندے آگے میں سوالات کروں گا تو آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، لیکن یہ موضوع بڑا اہم ہے تو آپ لوگ نہ صرف سنیں بلکہ اس کو شیئر بھی کریں ویڈیو کو. اگلا سوال علامہ صاحب سے میرا یہ ہوگا کہ علامہ صاحب زکوٰۃ جو ہے وہ کس مال پر واجب ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہم کر، تیسرا سوال ہوگا زکوٰۃ واجب والا. دوسرا سوال ہے زکوٰۃ کا نصاب. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا، یہ ویسے عام طور پر جس کی بات آج کل کیونکہ جدید دور ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہو چکا ہے. صحیح. تو ابتداً ہے 2 ہی چیزیں ہوتی تھی، 3 چیزیں ہوتی تھی. صحیح. مال تجارت، سونا چاندی اور سائمہ جانور. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس نقدی والی صورت بھی آ گئی ہے، تو اس کو نقدی کو ہم سونے اور چاندی کے ساتھ ہی ملاتے جائیں گے. اب اس میں چاندی کے اندر جو زکوٰۃ ہے، سونے میں 7.5 تولے اور چاندی میں 52.5 تولے، یہ ان کی تولوں کے حساب سے
ٹھیک ہے، ان کی اگر سونا ہے تو سونے میں 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، صحیح ہو گیا، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ جو نقدی مال ہوتا ہے، جو کرنسی ہے، تو اب جو کرنسی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک، ٹھیک، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں ہم چاندی کا اعتبار کریں گے۔ چاندی کا اعتبار، اب بعض بندے سوچتے ہیں کہ جی سونے کا اعتبار کرنا چاہیے، ہاں ہاں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں چاندی کا اعتبار، اصل میں اس میں ہوتا ہے انفع الفقراء، دیکھتے ہیں کہ فقیروں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے۔ صحیح، اگر ہم چاندی کا اعتبار کرتے ہیں تو اس میں فقراء، یتیم اور غریب لوگ جو مستحق ہیں، جو بیچارے کیا کہتے ہیں غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو نفع ہوگا کہ جلدی جو ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت ہوگی اور غرباء تک ان کا حق جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو 52.5 تولے چاندی کا ہی فقہا نے اعتبار کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سونے کرنسی ہو جائے صحیح گی، ہے، تو اس کا جو ہے نا اس پر زکوٰۃ، کرنسی میں پرائز بانڈ بھی آتے ہیں، پرائز بانڈ بھی آتا اس کے علاوہ شیئر وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اگر ان کو مثلا دیے جائے، پیسے دیے جائیں واپس میں، تو اب وہ یعنی کہ جو پیسے کے حکم میں ہیں وہ سارے کرنسی کے اندر ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سونا جو ہے وہ 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یہ ہیں جب صرف سونا اور صرف چاندی کی بات ہو، اور جب سونے اور چاندی کے علاوہ کی مال ہم بات کریں گے تو پھر ہم ان میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح جب یہ چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی، یعنی کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کی قیمتوں کو کیا کریں گے، ہم جمع کریں گے۔ یعنی جب مختلف قسم کے اموال جمع ہوں گے نا، تو پھر ان اموال کو جمع کرتے وقت پھر ان کی قیمتوں کا اعتبار کریں گے، اور قیمت جو ہے وہ چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں غرباء کا نفع زیادہ ہے۔ لیکن بعض بندے اس میں سوچتے ہیں دیکھو جی یہ تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی، بعض بندے اس کو زیادتی کے زمرے میں لے کر کہتے ہیں کہ یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، سونے کا اعتبار کر لیتے، حالانکہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ احسان ہے، احتیاط ہے، عبادت کی ادائیگی کے اندر، ایک رکن کی ادائیگی کے اندر یہ آپ، مقصد یہ ہے کہ یہ فقہا نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ امت پر ایک بہت بڑی شفقت کی ہے کہ اس میں آپ کا نفع یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور غریب کا نفع یہ کہ آپ کے مال سے ایک غریب کی مدد ہو جائے گی، اس لیے ان چیزوں کا اس میں اعتبار اس کی کیا۔ مثال یہی ہے کہ کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس کچھ 7 پیسے ہیں، 2 جنس سے جمع ہوگی، جی ہاں، سونا الگ جنس اور دوسرے پیسے کرنسی الگ جنس۔ الگ جنس۔ اب جب 2 جنس الگ الگ ہو جائیں تو اس میں ہم نے سونے کو کنورٹ کرنا ہے پیسوں پہ، جب کنورٹ کریں گے تو پیسوں کی قیمت اور سونے کی قیمت جب ملائیں گے تو مثال کے طور پر یہ بنتی ہے 2 لاکھ روپیہ۔ اب 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے تو چاندی کی قیمت اس کی جو 52.5 تولے چاندی ہے اس کی قیمت بنتی ہے 60,000 61,000، تو اس بندے پہ اس صورت میں پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ صحیح اس صحیح، وقت یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 60-61,000۔ یعنی اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے سنال سے ہیں آپ کہ جس وقت جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس وقت چاندی کی قیمت کیا ہے، اس حساب سے۔ اصل میں یہ زکوٰۃ دینے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی ان کے دلوں میں خوشی کا سبب بن جائے، ان کو پیسے مل صحیح جائیں۔ صحیح صحیح، دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ مال سے محبت ختم ہو جائے بندے کی۔ تیسرا زکوٰۃ دینے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بخل ختم ہو جائے، اب یہ جو سخاوت وغیرہ پیدا ہو جائے۔ صحیح، اب یہ جو بات ہے بیان کیا، یہ 2 جنسوں کو ملا کے جب ایک یا قیمت اس کی ملائی تو زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ظلم زیادتی نہیں ہے۔ دراصل در حقیقت زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے کہ صحیح، بندے کے دل کے اندر سخاوت والا وصف پیدا ہو جاتا ہے، بندے کے دل کے اندر مال کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، بندہ غرباء کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ زکوٰۃ کا نصاب تو ہو گیا، تو ذرا اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو پہلے ہم نے پوائنٹ قرضے والا ریز کیا تھا شرائط کے اندر، تو فرض کریں ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، 1 سال تک وہ رقم اس کے پاس رہے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، سمجھ لیں 60,000 اگر قیمت بنتی ہے اس کی، تو قرضہ اس نے دینا ہے 1,00,000 روپیہ، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا پھر؟ نہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اچھا، کتنا قرضہ ہوگا اس پہ تو زکوٰۃ یعنی مطلب 60,000 کے اعتبار قرضے سے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکثر میں اس لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اکثر میرے جاننے والے اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو 1,00,000 1,50,000 روپے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ قرضہ ہے تو ہم تو دیکھیں جو آپ کے پاس مال موجود ہے نا، جی جی اس مال میں سے آپ قرضہ نکالیں،
ٹھیک ہے، قرضہ نکالنے کے بعد دیکھیں کہ جو مال باقی بچ گیا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی برابر، قیمت کے ٹھیک برابر ہو ہے، گیا، بالکل تو سادہ ہو زکوٰۃ گیا، فرض ہوگی. اور صحیح ہو گیا. اگر وہ مال اس کے برابر نہیں بچتا تو پھر صحیح، زکوٰۃ یہ فرض آسان نہیں ہو گیا، ہوگی. اب آسان. لیکن اس کے باوجود اگر احساناً کوئی صدقہ کر دیتا ہے تو یہ کوئی گناہ والی بات اچھا، نہیں ہے، صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کی اچھا بات ہمارے ہے. یہاں نا ایسے ہوتا ہے کہ ویسے جس طرح شرائط بیان کی گئی ہیں کہ بالغ ہونا شرط ہے صحیح. زکوٰۃ کی. ایک ہماری بہن ہوتی ہے، اس کے پاس سونا ہوتا ہے جناب 10 تولے، 8 تولے سونا ہوا، 10 تولے سونا ہوا. اب جب اس کو زکوٰۃ کا بولا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سونا ہی ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم کیسے دیں؟ اچھا، پھر شوہر اس کی زکوٰۃ جو ہے شوہر ادا کرتا ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے، حالانکہ لازم اس عورت پہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اگر مالک بنایا ہوا ہے اس عورت کو تو. اچھا اچھا اچھا. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اگر آپ اس نیت سے ارادے سے دیں گے کہ یہ زکوٰۃ دینا یہ غربا کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے میں برکت ڈالے گا کہ آپ کے آئندہ سال آپ کے پاس اماؤنٹ بھی ہوگی، پیسے بھی ہوں گے. صحیح، یعنی مال میں برکت ہوگی. مال میں برکت ہوگی. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. اچھا، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے ناظرین کہ ہمارے اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے علامہ صاحب کہ شادی کے بعد ہی ظاہری بات ہے سونا آتا ہے جو ہے خواتین کے پاس، تو بعد میں اس سونے پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پہ چلی جاتی ہے، لیکن وہ سونا اتنی تعداد میں موجود رہتا ہے. اور بعض زکوٰۃ تو جو ہے وہ سونا موجود ہوتا ہے لیکن بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ میرے جو خاوند ہے ان کے پاس اتنی سیلری ان کی نہیں ہے، ان کی آمدن اتنی نہیں ہے، لہٰذا ہم پہ جو سیلری 30 فرض کریں 30-40 ہزار سیلری آتی ہے ماہانہ، وہ تو خرچ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک ساتھ جو ہے وہ 7.5 تولے جو ہے وہ سونا بھی موجود ہے. تو اس صورت میں پھر وہ زکوٰۃ کا سلسلہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ تو بہرحال پھر بھی لازم ہوگی نا، زکوٰۃ اس عورت پہ لازم ہے. اگر گھر والوں نے اس عورت کو مالک بنا دیا، ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. ایسا ہوتا ہے کہ صرف سونا اس جو گھر میں آتی ہے بہو، اس کو سونا دکھلاوے کے لیے دکھاتے ہیں، پہننے کے لیے دیا جاتا ہے. ہاں. اگر تو آپ نے مالک بنا دیا، اور مالک کا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سونے کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں، صحیح، اس میں تصرف کر سکے، چاہے رکھے چاہے بیچے، جو مرضی کرے. یہ تملیک کا مطلب تو ویسے یہی ہوتا ہے نا. لیکن عام طور پر کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے بھی ایسا ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی، وہ اصل میں شوہر کی ملک ہوتا ہے. اچھا اچھا. عورت کو دیا جاتا ہے پہننے کے لیے. ٹھیک. اگر تو ایسی صورت ہے تو کہ پھر شوہر ہی ادا کرے گا. صحیح ہو. اس میں آپ نے نا ایک سوال جب اٹھایا تو اس میں آپ نے بولا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو زیور آتا ہے. جی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ ابھی بچی چھوٹی ہوتی ہے تو جو والدین ہیں یہ اس کے لیے سونا رکھ لیتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچی بڑی ہوتی ہے لیکن شادی نہیں ہوتی، اس وقت بھی سونا لوگ جو ہیں وہ اپنے بچی کا، ابھی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے 2-3 سال میں ہو جائے گی تو اس کا سونا میں بنا لیتی ہوں. صحیح ہے، صحیح. اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بچی چھوٹی ہے، نابالغ ہے. بلوغت کی بچی کی عمر 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان ہے. صحیح. اب اگر کسی نے اپنی بیٹی کو سونا دیا، ٹھیک ہے، اس کا مالک بنایا بلوغت سے پہلے، صحیح، ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی، صحیح، یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھ دیا ہے، نیت بھی ٹھیک ہو، اب اس صورت میں نہ تو اس والدہ پر اور والد پر وہ لازم آئے گی زکوٰۃ، اور نہ ہی اس بچی پر آئے گی. ہاں اگر وہ بالغ ہو گئی، بچی بالغ ہو گئی، بیٹی بالغ ہو گئی، کہا کہ اس کا میں نے سونا رکھا ہے. اب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالک بنا دینا، قبضے میں دے دینا. اب اگر اس کے قبضے میں آ گیا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا یا اس کو بتا دیا کہ یہ تیری امانت ہے، وہ اس کے ملک میں آ گئی، اس صورت میں پھر زکوٰۃ دینا اس بیٹی کے سونا اگر 7.5 تولے بن گیا ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ دینا لازم آئے گا. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. یہ 3-4 مسئلے اس میں. بالکل جی، کافی یہ لمبا ٹاپک ہے لیکن کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں. علامہ صاحب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ مال 3 طرح کا ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں اب 4 قسم کا کام ہے. صحیح. نمبر 1 سونا چاندی، ٹھیک ہے. نمبر 2 کرنسی پرائز بانڈ، صحیح ہو گیا. اور نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 وہ مال جو مال تجارت کے عوض خریدا گیا. صحیح. مال تجارت کے بدل خریدا گیا. ان 4 طرح کا مال جو ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے موال میں
جو شرط پیچھے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو اور ان پر پورا سال گزر گیا تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے، تو ان پر جو ہے وہ بالترتیب جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض بندوں کے پاس تینوں قسم کے مال ہوتے ہیں، تو اب تینوں قسموں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونا بھی 7.5 تولے ہے، چاندی بھی 7.5 تولے ہے، اور اس کے علاوہ 52 تولے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس نقدی مال بھی 52 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو اب ان تینوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تینوں کی زکوٰۃ ایک سے ہی ادا کر دے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ان تینوں پر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب نصاب 2-4 اکٹھے ہو جائیں گے نا، تو ہر نصاب جب بقدر نصاب ہوگا بحیثیت نصاب، تو ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ الگ بات ہے کہ وہ تینوں میں سے کسی ایک ہی جنس سے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دکان ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز خرید و فروخت کے لیے جو کاروبار، جس کو ہم کاروبار کے نام سے کہتے ہیں، جس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے سادے لفظوں میں کہ جو کسی کو فروخت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے لی ہو، یا کوئی پروڈکٹ ہے جس طرح فیکٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ بنائی گئی ہو چیز، اب دکان ہے، اس کے اندر جتنا بھی مال ہے زکوٰۃ اس کی نکالنی ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا مکمل طور پہ حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنا مال ہماری دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں ہوگا۔ اب جو ان 4 شرطوں کے جو استاد صاحب نے بیان کی ہیں کہ سونا، چاندی، مال تجارت، روپے، ٹھیک ہے، جو ان کے علاوہ آتی ہیں نا، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، کار ہے، 2 کاریں ہیں، گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، سواری کے استعمال کے لیے اگر ہیں تو اس پر وہ گھریلو حاجت اصلیہ میں آئے گی، ضرورت میں آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس نے پلاٹ لیا ہے، اب پلاٹ لیتے ہی اس نے نیت کی ہے میں نے اس کو بیچ دینا ہے، ٹھیک ہے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہے، اچھا، تو وہ مال تجارت ہے۔ اچھا، اس پر زکوٰۃ۔ اب اگر ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں نے یہ پلاٹ لیا ہے تو میں نا اس میں رہنا ہے، پھر کہتا ہے میں نے بیچنا ہے، اب نیت خالص نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب اس میں اس بندے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ایک بندے نے یہ کہا کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے تو پلاٹ اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں نے آگے بیچ دینا ہے، اس صورت میں اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح مکان ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، باقی جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ ساری چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے کافی زیادہ، فرض کریں 10 کلے زمین ہے، 10 ایکڑ زمین ہے کسی کے پاس، اس کے علاوہ اس کی دیگر آمدن بھی ہے، دیگر ذرائع سے بھی اس کی آمدن آ رہی ہے، تو پھر اس نے سال بعد اس ساری کی اماؤنٹ جو ہے وہ کر کے تو اس کو 2.5% اس کی زکوٰۃ نہیں، ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں نا یہ مال تجارت نہیں ہے، ان پر عشر تو واجب ہوگا نا۔ اچھا، اسی لیے وہ جو بیان کیا تھا نا عشر والے، عشر میں اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ اچھا، مال تجارت جو ہے نا، جو خرید و فروخت، جن پلاٹ جیسے پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ بنگلے خریدتے ہیں، کوٹھیاں خریدتے ہیں، لیکن انہوں نے خریدنے اپنی رہائش کے لیے نہیں ہوتے، انہوں نے بیچنے کے لیے، اسی لیے یہ پلاٹنگ جو ہوتی ہیں، یہ پلاٹ خریدتے ہیں تو انہوں نے خریدنے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ انہوں نے ایسے کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو تجارت کے جانور ہوں گے، لیکن اس کے اندر ایک الگ سائمہ جانور والی صورت الگ ہے۔ اچھا، اس میں جو مال حاصل ہوگا نا وہ مال تجارت ہوگا۔ صحیح ہوگا۔ جو چیز وہ پیچھے ہم نے بات کی تھی نا، 4تھی قسم تھی جو مال تجارت کے بدلے۔ اچھا، جس طرح دکانیں ہیں، کسی نے دکانیں بنائی ہیں، 10 دکانیں ہیں، 20 دکانیں ہیں، تو ان دکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ اچھا دکانوں کی جو آمدنی ہے اس آمدنی زکوٰۃ کا حساب قمری مہینے سے لگایا جائے گا نا۔ یہ قمری مہینہ مثلا رمضان مبارک ہے، رجب ہے، شعبان ہے، اور فقہاء تو یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے آپ نے مہینے کا حساب لگانے کے ساتھ ساتھ، دن کا حساب لگانے کے ساتھ ساتھ اس گھنٹے کا بھی حساب لگائیں جس وقت زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آج 5 رمضان مبارک ہے، تو میں نے اپنے پاس حساب رکھنا ہے کہ میرے پاس اس وقت اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں 2 لاکھ روپیہ۔ اچھا، اب میں نے اس وقت کو بھی لکھ لیا، دن کو بھی لکھ لیا، رمضان مبارک مہینے کو بھی لکھ لیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگلے سال جب 5 رمضان مبارک آئے گا تو اس 5 رمضان مبارک کو میں نے اب حساب لگانا ہے، حساب لگا کے پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے اتنے پیسے میرے پاس تھے، اچھا، اب ان پیسوں کی زکوٰۃ۔ اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ
اب 2 لاکھ روپیہ اس رمضان مبارک کو میرے پاس ہے، اچھا اگلے سال میرے پاس 4 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے، تو کیا میں نے 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے یا 4 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے؟ بالکل ایسے تو ہی. اس میں یہ ہے کہ 4 لاکھ کی ہی زکوٰۃ دینی ہے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینی. اچھا. اور اگر درمیان کے اندر کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ ہولان ہول، جس طرح انہوں نے شرط کے اندر استاد صاحب نے بیان کیا ہے کہ سال کے آغاز کے اندر اور سال کے اختتام کے اندر بندے کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے، درمیان میں آتی جاتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا 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 بالکل جی. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہمارے ناظرین میں سے کسی نے کیا ہے، تو مفتی صاحب اگر آپ اسے ایڈریس کرنا چاہیں کہ کپڑے بھی ہم زکوٰۃ کی صورت میں دے سکتے، مثلا 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس زکوٰۃ کے ہم نے پیسے دینے ہیں یا پھر کوئی اور بھی چیز کسی کو نہیں، کوئی بھی وہ چیز ہے جس کسی کی ضرورت پوری ہو سکے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو. اچھا اس میں نا یہ چیز ہے، مثال کے طور پر فتاوی رضویہ کے اندر بھی ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ کسی بندے نے کسی کو اپنے گھر کے اندر بلایا، کھانا کھلایا، صحیح، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلاتا ہے تو یہ ملک دائی ہے، دعوت دینے والے کی ملک میں ہے. ہاں اگر وہ جو بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اس کو کوئی چیز خرید کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دے دیتا ہے کہ بھائی یہ کھانا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ تیری ملک میں ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے اس کو پھر استعمال کر لیتا ہے، تو یہ پھر اس کی زکوٰۃ ادا اس صورت میں. اچھا، اسی سوال کو آگے بھائی نے الیبوریٹ کیا آگے کہ مثلا 2.5% زکوٰۃ ہماری بنتی ہے اور اس زکوٰۃ کی بدلے ہم کوئی بھی چیز اس کرنسی کی خرید کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پرانی کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہو تو وہ ہم زکوٰۃ کی صورت میں دے دیں یا پھر آپ اگلا سوال کریں پھر چلے صحیح، ٹھیک. اس کو دیکھتا ہوں. اچھا جی علام صاحب، اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر ہمارے فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک گھر میں 3-3 4-4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں. ایک تو یہ صورت ہے کہ سارے بھائی جو ہیں وہ مشترکہ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ 2.5% زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ سارے بھائی جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن گھر میں شام کو کھانا پینا ایک ہے، کچن ایک ہے، یعنی 3-4 اس کی صورتیں بن جاتی ہیں، کچن علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، سربراہ ایک ہے یا ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ، تو اس میں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ بنے گی کہ یا گھر کا کوئی بھی ایک سربراہ جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ دے اس میں جو سکتا ہے؟ صورتیں آپ نے بیان کی ہیں نا، اگر تو یہ ہے کہ جتنے بھی باروزگار ہیں، کمانے والے ہیں، وہ سارے سب کچھ لا کر اپنے سربراہ کو دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اچھا، پھر تو زکوٰۃ سربراہ پر فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر سربراہ کو دیتے ہیں لیکن اتنا کہ جتنا روزمرہ کے معاملات چل جائیں، کھانے پینے کے معاملات، لیکن اپنے پاس بھی وہ رکھ دیں، تو اب اپنے پاس جو رکھا ہوا ہے اگر ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہے، ان پر بھی پھر الگ الگ سے صحیح ہوگا، یعنی جو جتنے مال کا مالک ہوگا صحیح اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو مال کا مالک نہیں اس پر زکوٰۃ صحیح ہوگا. اچھا، اگلا ہمارا سوال جو ہے وہ بھی کافی دلچسپ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس طرح دیگر عبادتوں کے لیے، حج کے لیے وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی وقت اسلام میں مقرر کیا گیا ہے یا کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں یا کوئی آئیڈیل وقت آپ اگر نہیں؟ زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر ہونے سے یہ مراد ہے کہ جو شریعت نے وقت مقرر کیا ہے کہ آپ کے مال پر جب 1 سال گزر جائے گا تو فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر واجب ہوگی. اب تاخیر گناہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ دیں گے ہو جائے گی. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. زکوٰۃ جب بھی آپ دیں گے، یعنی سال گزر گیا، 1.5 سال کے بعد کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی، لیکن یہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. صحیح ہو گیا، صحیح. 1 سال مکمل ہوا، جیسے 1 جنوری سے پیسے آئے تو جب آئندہ 1 جنوری آئی تو اب اس پر ادائیگی واجب ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہ اگر فوراً کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو اب جتنی بھی تاخیر کرے گا واجب میں تاخیر کرے گا نا، تو واجب میں تاخیر کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا، لیکن زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر بندہ اپنی پیشگی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. یعنی 5 رمضان مبارک ہے آج، اگلے سال 5 رمضان مبارک کے درمیان تک بندہ اگر زکوٰۃ دیتا رہے تو ٹھیک ہے، پھر سال کے اختتام پہ پیسوں کا حساب لگا لے. اگر زیادہ دے دیے ہیں تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے بدلے اور زیادہ عطا فرمائے گا. اور جو ابھی بھائی نے سوال پوچھا تھا وہ ابھی میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ اگر بندے نے کپڑے دینے ہیں زکوٰۃ میں کیا دے سکتا ہے، تو اس میں دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بندے نے کپڑے 1 یا 2 مرتبہ پہنے ہوئے، ٹھیک، استعمال کیے ہیں، تو اب کیا وہ زکوٰۃ میں بندہ دے سکتا ہے؟ تو اس میں آپ نے حساب لگانا ہے کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کی موجودہ قیمت کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس قیمت کے حساب سے اگر آپ
اس کو کپڑوں کے مد میں دینا چاہیں کسی غریب کو، کسی مستحق کو صحیح دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. صحیح ہے. یعنی جو چیز قابل نفع ہے، جس سے کسی کو نفع مل سکتا ہے، اس کی ضرورت، کیونکہ زکوٰۃ کا فرض ہونے کا مقصد ہے حاجت و ضرورت کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ اب کپڑا جو ہے نا آپ 2 مرتبہ پہنے اور قیمت اس کی وہ لگائیں جو موجودہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے، یہ نہیں. جو پرانے کپڑے کی قیمت کے حساب سے، ظاہری بات ہے سیکنڈ ہینڈ موبائل جو اس کی قیمت ہو رہا ہے نہیں کی ہو رہا ہے. اچھا، اس میں نا زکوٰۃ کے چلو اختتامی مراحل ہیں، اس میں ہمارے زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہوئے نا کسی مدرسے میں دیں، کسی جامعہ میں دیں، کسی ویلفیئر کو دیں، کسی بھی چیز کو دیں تو ان کو یہ مینشن کرنا، یہ بتانا لازمی ہے یہ زکوٰۃ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کو اداروں کو، ہاں کسی مستحق کو دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں. اور یہ ہمارا کل کا موضوع بھی کل کا موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. اچھا جی، آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑا زبردست طریقے سے آگے بڑھا اور اپنے تقریباً اختتام کا پہنچ گیا ہے. لیکن اختتامی لمحات میں ایک انتہائی اہم موضوع میں علامہ صاحب سے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، ان کی رائے لینا چاہوں گا. چند منٹس کے اندر وہ اپنی گفتگو کو سماعت جو ہے وہ ختم کریں تو بہتر ہوگا. علامہ صاحب، موجودہ ملکی حالات اس وقت جو چل رہے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں سوال کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ ملکی حالات ہیں. موجودہ ملکی جو حالات ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اور ان حالات کو ہر عقل مند انسان جو ہے اگر غور و فکر کرے تو ان حالات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل پشت بنائی کس کی ہے. ان چیزوں کو ایک مسلمان غیرت مند، باشعور و عقل مند، اس کے لیے سمجھنا اس میں کوئی مشکل نہیں. دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں گا کیونکہ آپ نے ایک سوال کر لیا ہے تو یہ مجھ پر اب فرض تھا کہ میں اس سوال کی وضاحت کروں. میں یہ بات آپ کو عرض کروں گا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں ہر تنظیم، ہر پارٹی احتجاجات بھی کرتی ہے. صحیح ہے. وہ اپنے سارے معاملات کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دنیا کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن آج تک کسی پارٹی نے کسی پارٹی کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہیں کیا جو اس وقت ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک خاص تحریک کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ظلم و جبر پاکستان کی تاریخ میں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں، میری بات ایک ذہن میں رکھنا ہے، کسی کی زبان کاٹ دینے سے آپ اس کا منشور ختم نہیں کر سکتے. صحیح بات. کسی کو آپ قید و بند میں ڈال کر کسی کی شخصیت اور اس کے منشور اور اس کے مقاصد کو آپ ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے شہید کیا، لیکن امام حسین کا منشور ختم نہ کر سکا. صحیح بات ہے. گویا کہ وہ اپنے اوپر ہی لعنت کو اس نے لازم کر لیا. آپ اس نے امام علی مقام کے رفقا کو شہید کیا، لیکن یہ منشور قیامت تک باقی رہے گا، اب تک باقی ہے، اور ہر آنے والی نسل اس کے ظلم کی وجہ سے اس پہ لعنت کر رہی ہے. دیکھیں، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے بعد بادشاہت تھی، اس کے پاس مال تھا، اس نے ان ساری چیزوں کو استعمال کیا اور اپنے اقتدار کی ہوش و حوث کے اندر اس نے ظلم کی انتہا کی. دیکھیں، اقتدار آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، اور کل کسی اور کے پاس ہے تو آئندہ سال کسی اور کے پاس بھی آ سکتا ہے. لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے یہ واقعہ ہی ظلم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقل مند بندہ اس کو نہ سمجھے، اور اس ظلم کے اندر جو جس کی ظالم کی تائید کرتا ہے وہ بھی ظالم کہلاتا ہے. دیکھیں، میں بات نام نہیں کسی کا بھی لے رہا، نہ میں لینا چاہ رہا ہوں. میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ اس شخص کا نام لوں جو یہ ظلم کر رہا ہے یا کروا رہا ہے. اس وقت جو امت پر، جو لوگوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا پاکستان کی تاریخ کے اندر، آج تک ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے بڑے ظلم پر اتر آئے؟ کیا کوئی ادارہ، کوئی دنیا کے اندر، کوئی پاکستان کے اندر، کوئی پاکستان کے اندر اس بات کے یہ کسی سے سوال کر سکتا ہے؟ آپ اس کو جو ہے نا لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے لوگوں کو ڈرا دیں گے. وقتی طور پر شاید آپ اس آواز کو پست کر دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آواز پست ہونے والی نہیں. سامنے والے کا منشور دیکھیں اور اس کا نعرہ دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، وہ کس انداز سے آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ کس انداز میں آپ سے اپنے منشور کو پورا کرنے کا تقاضا کر رہا ہے. آپ اس بات کو دیکھیں. اور بحیثیت مسلمان یہ منشور صرف اس تحریک کا نہیں، یہ ساری کائنات کے مسلمانوں کا. صحیح بات. میں بادشاہ ہوں
ہمارے ہاں تو ایک قانون ہے جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس والا قانون چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملک قوم و ملت کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ آپ اپنے اداروں کو لے لیں، آپ جو بھی لیں، جس کی بھینس ہے لاٹھی ہے اس کی بھینس، ادارے بھی اسی کے ہیں جس کی حکومت ہے، بات بھی اسی کی ہے جس کی حکومت ہے، آپ اسی کے تابع ہیں، اس کی بات مانیں گے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جی جی جتنے بھی ہیں ہم اپنے ذاتی قوم و ملت کے لیے ہم ان کو استعمال نہ کبھی کیا ہے، نہ ہم نے کبھی نہ کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کب تک، آج آپ کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری بھی آ جائے گی، لیکن یاد رکھنا کہ یہ ظلم جو ہے، ظلم کبھی ختم ہونے والا ہے، ظالم کا جو انجام ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ اس لیے اس چیز کو ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ یہ نظر انداز کرنے والی بات ہے، لیکن یہ بات قابل افسوس ہے، انتہائی جتنی مذمت کی جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگا دیں، آپ الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگا دیں۔ میں نے پہلے بات عرض کی ہے، ہم جس ادارے کو بھی دیکھتے ہیں خدا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک خاص شخص اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ آزاد ہیں۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ احتجاج کریں اور احتجاج کے اندر آپ شریعت و دین کی تمام حدود کو پامال کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو نہ روکتا ہو، نہ کوئی روک سکتا ہو، تو جب ایک اسلام کا ایک کیا کہتے ہیں مذہب کا نام لے کر اگر کوئی بندہ یہ شخص اس لیے فقط آپ اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ مذہبی ہیں یا وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اگر احتجاج پر پابندی ہے تو پھر اس احتجاج پر بھی پابندی ہونی چاہیے جن احتجاجات میں کیا کہتے ہیں ایسے منشور پیش کیے جاتے ہیں جو بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے، اور جن احتجاجات کے اندر نوجوان لڑکیوں کو برہنہ جو ہے وہ نچایا جاتا ہے، پھر ان پر پابندی کیوں نہیں؟ فقط اس کے لیے پابندی ہے جو دین کا نام لے، جو شریعت کا نام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی بات کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے صرف اس لیے کہ یہ مسلمان اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ آج یہ اگر اسلام کا نام نہ لے تو ان کے لیے ساری کی ساری قوانین جو ہے وہ ان کی حمایت کریں گے۔ بس ان کی حمایت آج ہمارا اگر قانون نہیں کر رہا تو صرف اس لیے کہ یہ مسلمان اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ اگر یہی اسلام کا نام لیں، ہمارے ملک کے اندر کیسے یاد دھرنے نہیں ہوئے، احتجاجات نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، معاہدہ پچھلے دن عورت مارچ ہوا ہے، بالکل اور ایسے کیا اس میں کیا کچھ نہیں ہوا، کچھ پابندی کسی ایک ادارے نے بھی اس کے خلاف بات کی ہے، وہاں آپ کی غیرتیں کہاں گئی؟ ایک بندے نے جملہ بولا تھا خلیل قمر نے، تو اس کے بارے میں کس طرح یہ میڈیا بولنے لگ پڑا؟ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو ختم ہونے کا سوچا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو دبانے کی بارے میں صرف جو ہے وہ ایک مخصوص طبقہ نہیں، اوپر لیول جو ہے وہ ان کے ساتھ تعامل کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی تاریخ کے اندر جو ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ جس حق کو ہمیشہ لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، وہ حق ابھرا ہے، اتنے زور سے ابھرا ہے، وہ مٹا نہیں۔ میں تو یہی اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ بالکل ایسا ہی ناظرین، جو علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی بجا بالکل درست، اور موجودہ حالات جو ہے اس حوالے سے یقیناً جو ہے وہ جتنی بھی ان حالات کی مذمت کی جائے، ان اقدامات کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایک سوال سفیر احمد صاحب نے کیا ہے جناب کہ بھائی عورتوں کے جہیز پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، تو علامہ صاحب وہ بات پہلے ہم نے کر دی ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور مال تین طرح کے ہیں نا، جہیز کیونکہ نہ تو مال نامی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ صحیح یہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن صدقہ فطر اور قربانی جو ہے وہ اس پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے۔ وہ میں نے 4 قسم کے مال جو ہے وہ بیان کر دیا۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، چند نئی شخصیات کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔